بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، جن میں سے امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی وہ ایک واضح نشانی کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ ان کی تفصیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ کس ٹائم پہ نکلیں گے، وہ جو جنگیں کریں گے، کن ممالک کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کی ساری تفصیل سامنے آئی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک سچے تاریخی واقعے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ 20 نومبر 1979 یہ پہلی محرم کا دن تھا اور یہ 14ویں ہجری کا پہلا دن تھا۔ یہ دن مسلم دنیا میں ایک افسوسناک اور ایک ناقابل یقین حادثے کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس دن جوہیمن العتیبی نام کے ایک بدبخت شخص نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا، اپنے بہت سارے جو ہے وہ ایک گروپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس نے حملہ کر دیا۔ یہ شخص جو تھا یہ نجد کی ایک بااثر فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے سعودی نیشنل گارڈز میں تقریباً 18 سال کام بھی کیا تھا۔ ایک مبلغ رہا تھا پہلے، اور یہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے اس وقت کے شیخ عبدالعزیز الباز، یہ ان کا شاگرد بھی رہا تھا۔ یہ مغربی جو ہے وہ اطوار کے خلاف تھا، اور ٹی وی، ریڈیو اور جس طرح عورتوں کا کام کرنا ان کے خلاف تھا۔ یہ اس شخص نے اپنی بیوی کے بھائی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی کے طور پہ جو ہے وہ منوانے کا مطالبہ ظاہر کیا۔ مسجد الحرام پر جو حملہ تھا وہ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا، اور اس ٹائم تقریباً 50,000 لوگ خانہ کعبہ میں موجود تھے اور عبادات میں مصروف تھے۔ حملے کے ٹائم پہ جو ہے داخلے کے وقت اس نے 2 پولیس والوں کو جو ہے وہ قتل کیا، جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ لکڑی کی جو ہے وہ چھڑیاں تھیں اس ٹائم لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تقریباً 500 لوگ اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس ٹائم سعودی بن لادن گروپ، جو اسامہ بن لادن کے آباء و اجداد کا تھا، اس کی کمپنی جو ہے وہ مسجد کے اندر کام کر رہی تھی۔ اس نے جو ہے زیادہ تر جو لوگوں کو یرغمال بنایا پہلے، اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ کو اس نے اپنے طور پہ مغوی رکھا، اپنے پاس رکھا۔ اس نے مسجد میں میناروں پر اور جو ہے وہ جو اوپر کے فلورز ہیں اس پر سنائپر والوں نے جو ہے سنائپر گنز کے ساتھ انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اس ٹائم شاہ خالد کی حکومت تھی، اس نے جو ہے وہ پرنس سلطان اور پرنس نائف کو جو ہے وہ اس مسئلے سے نمٹنے کا کہا۔ مسجد الحرام کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ شکار کرنا، وہاں پہ خون بہانا، وہاں پہ قتل جو ہے وہ ممنوع ہے، تو سعودی گورنمنٹ جو ہے اس کا فتویٰ لیا، اور پھر جو ہے وہ حملہ شروع کیا۔ وہ بہت ہی مشکل حالات تھے، جو ہے وہ شروع کے جو ہے سارے حملے جو ہیں وہ ناکام ثابت ہوئے، اور بہت جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا جانی طور پر۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کے اسپیکر سے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ جو ہیں وہ ظاہر کرنا شروع کی کہ مغربی دنیا کو جو ہے وہ آئل سپلائی نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ سارے جو خارجی لوگ ہیں ان کو سعودی عرب سے نکالا جائے۔ سعودی عرب نے جو ہے اس ٹائم فرینچ گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کی مدد سے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک اٹیک شروع کیا ان لوگوں کے اوپر، اور الحمدللہ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ القحطانی اور جو ہے اس کے سارے یعنی وہ جو شخص تھا اس کو یعنی ان لوگوں نے اس کو امام مہدی کے طور پہ ظاہر کیا تھا، وہ قتل ہوا، اور یہ جوہیمن العتیبی اپنے تقریباً 67 ساتھیوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ ان کو بعد میں جو ہے سعودی عرب میں تقریباً 8 مختلف شہروں میں جو ہے وہ 9 جنوری 1980 کو جو ہے ان کے سر قلم کیے گئے۔ تقریباً 255 لوگ مارے گئے اس سارے حادثے میں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پالیسیاں سخت کیں، اور جو ہے عورتوں پر جو ہے نا وہ یہ پبلکلی بین لگے، اور ٹی وی اور نیوز پیپرز پہ بھی جو ہے انہوں نے بین لگایا۔ یہ ایک سعودی عرب کی تاریخ کا ایک سیاہ باب کے طور پہ جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے اس کو۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس متفقہ علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان کا ایک شخص لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ تو یہ واقعہ جو ابھی ہم نے جو ہے وہ بیان کیا تھا، اس میں اس شخص کا نام جو تھا وہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، اور وہ قحطان کے قبیلے سے تھا۔ تو ظن غالب یہی ہے کہ یہ وہی شاید قحطانی ہے جس کے بارے میں جو ہے احادیث میں بیان ہوا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ السلسلہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام نکلیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بادلوں سے پانی پلائے گا اور زمین سبزہ اگائے گی، وہ صحیح حالت میں مال دے گا، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت بڑھ جائے گی، وہ 7 یا 8 سال رہیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ سنن ابو داؤد اور مشکات میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مہدی میری عترت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور السلسلہ کی ان صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرمائے گا۔ اصلاح فرمانے یا درست فرمانے کا صحیح مطلب کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس بات پہ بار بار تکرار ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی ان احادیث میں ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ دوسری حدیث میں کچھ اس طرح کے کچھ الفاظ چینج ہیں کہ میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا حکومت کرے گا، اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ وہ آدمی حکومت کر لے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ سنن ابو داؤد کی اس صحیح حدیث میں بھی پچھلی حدیث کے جیسے ہی جو ہیں کم و بیش ویسے ہی الفاظ ہیں، کچھ اضافہ اس طرح کا ہے کہ اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، یعنی ان سے پہلے جو ہے زمین وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت کا ایک آدمی برسر اقتدار نہیں آ جائے گا، وہ انتہائی خوبصورت اونچے ناک والا ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے یہ اس سے پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، وہ 7 سال تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ہے وہ کچھ نقشہ بیان ہوا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں بھی پچھلی حدیث جیسے کم و بیش ویسے ہی الفاظ ہیں۔ جامع ترمذی کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور 5، 7 یا 9 تک زندہ رہیں گے۔ ان گنتیوں سے مراد سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے پاس ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا مہدی مجھے دیجئے، مجھے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس آدمی کے کپڑے میں اتنا رکھ دیں گے کہ وہ اٹھا نہ سکے گا، یعنی وہ اتنے سخی ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک حدیث بیان ہو چکی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح مہینوں میں دیں گے بالکل۔ مشکات کی اس حدیث میں ہے کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا، اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا، اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو اسے باہر لائیں گے، وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ شام کی طرف سے اس سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ ہوگا، لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے بہترین اشخاص اس کے پاس آئیں گے، وہ اس سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، اس کا ننیال یعنی قلب اس کا قبیلے سے ہوگا، وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے تو وہ ان پر غالب آ جائیں گے
اور مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، اسلام زمین پر ثابت اور قائم ہو جائے گا، اور وہ 7 سال تک رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث ویسے ضعیف حدیث ہے، لیکن ضعیف حدیث کا ہرگز جو ہے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ بالکل مطلب نعوذ باللہ غلط ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، مطلب اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی مفتی حضرات آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکیں گے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا اس لشکر کے بارے میں جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ حتیم میں پناہ لیں گے۔ حتیم بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی ہے۔ اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، جو مجبوراً ان کے ساتھ ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ ابو جعفر نے کہا کہ یہ مدینہ کے قریب ایک چٹیل حصہ ہوگا۔ اس سے پہلی حدیث میں تھا کہ وہ مقام بیدہ میں دھسا دیا جائے گا۔ مقام بیدہ جو ہے وہ مدینہ سے شمال مغربی حصے میں وادی جن کے قریب ایک حصہ ہے، تو غالب امکان وہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا۔ مسند احمد کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب کے باسیوں سے لڑائی کرو گے، اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، پھر فارس سے لڑائی ہوگی، وہ بھی فتح ہو جائے گا، پھر روم سے لڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور پھر تم دجال سے لڑائی کرو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو ساری جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں امام مہدی موجود ہوں گے۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آگے انشاءاللہ تفصیل مزید آئے گی۔ یہ وہ حصے ہیں زمین کے یا ممالک ہیں جن میں جو ہیں وہ امام مہدی جو ہیں وہ اپنی جنگیں جو ہیں وہ لڑیں گے۔ پہلی جنگ جو ہے وہ سرزمین عرب میں ہوگی، دوسری جو جنگ ہے وہ فارس میں ہوگی جیسے کہ اس سے پہلے حدیث میں تھا، تیسری جنگ جو ہے وہ روم میں ہوگی۔ روم ویسے اٹلی میں ہے، لیکن وہ جو جنگ ہے وہ اس ایریا میں ہوگی، جو ہے جہاں پہ 3 جو ہے لکھا ہوا ہے، اس ایریا میں، وہ آگے انشاءاللہ حدیث میں تفصیل آئے گی۔ اور چوتھی جو جنگ ہے یہ دمشق کے پاس ہوگی، جو کہ دجال سے ہوگی، وہ اس ایریا میں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی 9 مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کر دے گا۔ ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد کریں گے۔ ایک اگلی حدیث میں آئے گا کہ وہ جو لشکر ہیں وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے، تو عرب کے مشرق میں کون سے ممالک ہیں؟ امکان یہی ہے کہ وہ شاید افغانستان، پاکستان یا کوئی خراسان جو ہے، یا سینٹرل جو ایشین جو کنٹریز ہیں، شاید وہ وہاں سے کہیں سے جو ہے وہ لشکر اٹھایا جائے گا کہیں سے، واللہ علم بالصواب۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی یہ جو احادیث ہیں یہ دونوں ضعیف احادیث ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کے لیے یعنی ان کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان کی طرف جا کر ان میں شامل ہو جانا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں ہے کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب یعنی مدینے کی بے آبادی کا پیش خیمہ ہوگی، اور یثرب کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی۔ یہ جو بڑی جنگ ہے اس کو عربی میں ملحمت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ حدیث شیئر کریں گے آپ سے۔ اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ مطلب استنبول جو کہ ترکی کا کیپٹل ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا۔ اور یہ بلا شبہ یہ واقعہ اس طرح حق ہے جیسے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔
یہاں یہ بات یاد رہے کہ مہدی علیہ السلام ارض مقدس یعنی فلسطین اور شام میں اپنی جو خلافت ہے وہ قائم کریں گے. تو بیت المقدس کی آبادی کا غالباً جو ہے وہ اس کی آبادی کا جو ہے وہ مطلب شاید یہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی بے آبادی ہوگی. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے حدیث شیئر کریں گے. مشکات کی اس حدیث میں ہے کہ ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس شام منتقل ہو گئی ہے تو پھر زلزلے غم اور علامات قیامت قریب آ چکی ہیں، اور اس وقت قیامت لوگوں کے اس قدر قریب ہوگی کہ جس قدر میرا ہاتھ تیرے سر کے قریب ہے. یہ صحیح حدیث ہے. مشکات کی اس صحیح حدیث میں ہے کہ ابو ذر اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں بھوک ہوگی، تم اپنے بستر سے اٹھو گے اور اپنی نماز کی جگہ تک نہیں پہنچ سکو گے حتیٰ کہ بھوک تمہیں مشقت میں مبتلا کر دے گی. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سوال کرنے سے بچنا، یعنی مانگنے سے جو ہے یعنی پرہیز کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں موت عام ہوگی حتیٰ کہ قبر کی جگہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گی. وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم صبر کرنا. فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں قتل عام ہوگا، خون احجار زیت، یہ ایک وہاں کا علاقہ ہے مدینہ کے آس پاس، کہ وہاں تک پھیل جائے گا خون. میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے پاس چلے جانا جن کے ساتھ تیرا تعلق ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں مسلح ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تلوار کی تیزی تم پر غالب آ جائے گی تو پھر تم اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا تاکہ وہ جو قاتل ہے تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے. یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث میں جو ہے وہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالات بیان کیے ہیں مدینہ کے جو اس کی بے آبادی کا جو ہے وہ سبب بنیں گے. اس ٹائم وہاں پہ موت، بھوک جو ہے وہ عام ہوگی. واللہ عالم یہ کس وقت میں ہوگا مستقبل میں، لیکن اس سے پہلے حدیث میں یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ہے وہ جب ارض مقدس میں جب وہاں پہ جو اس کی آبادی ہوگی بیت المقدس کی، وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی بے آبادی ہوگی. تو یہ شاید حدیث مدینہ کی بے آبادی کے بارے میں ایک منظر پیش کرتی ہے. مسند احمد کی اس صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مدینہ کو خیر آباد کہہ دیں گے حالانکہ وہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا. روزی کے متلاشی جانور اس کو اپنی اماجگاہ بنا لیں گے. سب سے آخر میں مزینہ قبیلے کے 2 چرواہے اپنی بکریوں کو للکارتے ڈانٹتے مدینہ کی طرف آئیں گے. اسے اجاڑ اور ویران پائیں گے. جب وہ تھنیت الوداع، یہ وہاں کا ایک علاقہ ہے، تک پہنچیں گے تو چہروں کے بل ان کو جو ہے اکٹھا کیا جائے گا، یا چہروں کے بل وہ گریں گے. یعنی وہ اس ٹائم پہ حالات ایسے ہوں گے کہ یہ بالکل جو ہے وہ خالی ہو چکا ہوگا مدینہ. صحیح مسلم کی یہ جو طویل حدیث ہے یہ ملحمت عظمیٰ جو بڑی جنگ ہوگی یہ اس کے بارے میں ہے، اور یہ وہ جنگ ہوگی جو دجال کے ظہور سے بالکل پہلے ہوگی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی کرسچنز آماک یا دابک میں اتریں گے. یہ جو دونوں علاقے ہیں یہ شمالی سیریا میں ہیں، جو ہے بالکل اس کے پاس جہاں پہ بارڈر ہے ٹرکی کا. ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ شہر سے اس وقت کے روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا. جب وہ صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے. تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ وہ ان سے جنگ کریں گے. مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 قتل کر دیے جائیں گے. وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کریں گے. وہ کبھی فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے.
اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے آگے چل کر. جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں تک پہنچ چکا ہے. وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا. جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا. اس دوران جب وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفِ سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اتریں گے، وہ ان کا رخ کریں گے. جب اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے. اگر وہ اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر ان کا خون دکھائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بارے میں جو احادیث ہے وہ ہم اپنے دوسرے سیشن میں شامل کریں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ جی لوکیشن شیئر کی ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ. یہ ہے دابق. یہ ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے شمالی سیریا میں. یہ جو ہے وہ بارڈر کے پاس ہے ٹرکی کے ساتھ، جو ان کا بارڈر لگ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ملحمت عظمیٰ جو بڑی جنگ ہوگی، اور جو دجال کے نکلنے سے پہلے جو آخری جنگ ہوگی وہ اس علاقے میں کہیں ہوگی. اور اس کے بعد جب وہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے تو اس کے بعد وہ آگے چل کر جو ہے وہ استنبول کی جو ہے وہ استنبول کو فتح کریں گے، قسطنطنیہ کو. اور استنبول بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس نقشے میں موجود ہے. یہ ایشیا اور یورپ کے جنکشن پہ موجود ہے. تو جو کرسچنز کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہ امکان یہی ہے کہ جو یورپ کے کچھ ممالک کے جو کرسچنز ہوں گے انہوں نے اپنی فوج جمع کی ہوئی ہوگی بالکل ایشیا اور یورپ کے بارڈر پہ. وہ وہاں پہ جو ہے جنگ ہوگی اور وہ وہاں پہ شکست کھائیں گے. صحیح مسلم کی اس حدیث میں ملحمت عظمیٰ جو بڑی جنگ ہوگی اس کی شدت بیان ہوئی ہے کہ وہ کتنی سخت جنگ ہوگی. اس میں بیان ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا پڑھوں گا، جلدی پڑھوں گا کہ دشمن اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. میں نے کہا کہ آپ دشمن سے مراد آپ کی یعنی رومیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ کر حملے ہوں گے. مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، وہیں اپنی جانیں قربان کر دیں گے. پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی. یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے. دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے. پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دستوں کو آگے بھیجیں گے. وہ جنگ ہوگی، ان کے درمیان پھر رات حائل ہو جائے گی، وہ یا واپس ہو جائیں گے اور موت کی شرط پر جانے والے جو ہے دستے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر ایسا ہی ہوگا جو ہے. اور چوتھے دن جو ہے باقی تمام جو اہل اسلام ہیں ان کے خلاف اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو کافروں کے خلاف کر دے گا. وہ سخت خون ریز جنگ ہوگی کہ ایسی مثال لوگوں نے پہلے دیکھی نہ ہوگی. یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا اور وہ جو ہی گزرے گا گر کر مر جائے گا. یعنی کہ ہوا بھی اتنی زہریلی ہو چکی ہوگی. ایک باپ کی اولاد جو ہے وہ جو 100 تھے وہ گنتی کرے گا اور ان میں سے ایک کے سوا کوئی بچانا ہوگا. مسلمان ابھی اسی حالت میں ہوں گے کہ وہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے کہ جو اس سے بھی بڑی ہوگی. ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے. ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ سب پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شاہ سوار آگے بھیجیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں. وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین شاہ سوار ہوں گے. صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں ہے. غالب امکان یہی ہے جو کہ پچھلی حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ بھی اسی سیکوینس کا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس حدیث میں ہے کہ تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور دوسری جانب سمندر ہے. تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کے خلاف بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ جہاد کریں گے
وہاں پہنچ کر وہ اتریں گے تو ہتھیاروں سے جنگ کریں گے، نہ تیر اندازی کریں گے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی دیوار جو ہے وہ ایک جانب گر جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کنارہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سمندر میں ہے، پھر وہ دوسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کا دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا، پھر وہ تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور انعام حاصل کریں گے۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیختی ہوئی آواز آئے گی جو کہے گی دجال نمودار ہو گیا، چنانچہ مسلمان ہر چیز چھوڑ دیں گے اور واپس پلٹیں گے۔ جامع ترمذی کی اور سنن ابو داؤد کی یہ جو احادیث ہیں یہ ضعیف احادیث ہیں۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ ملحمت عظمیٰ جو بڑی لڑائی ہوگی، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال، یہ تینوں واقعات 7 مہینے کے اندر ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ احادیث کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بیان کیا ہے کتابوں میں۔ ان میں سے ایک صوفیزم میں جو ہے ایک مشہور کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، یہ حضرت مجدد الافسانی امام احمد سرہندی کی ایک مشہور کتاب ہے جو کہ صوفیزم میں بہت پاپولر ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ امام مہدی کے بارے میں کچھ روایات ہیں، آئیں ذرا ان پہ بھی ایک ریویو کرتے ہیں، اس کو نظر ڈالتے ہیں۔ اس بک کے پیج 1168 پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی تمام زمین کے مالک ہوئے ہیں، ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ مومنوں میں سے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر، اور 5واں آدمی جو تمام زمین کا مالک ہوگا وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یعنی مہدی۔ اور ان کی ظہور کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی سلطنت کے ظہور کے زمانے میں 14 رمضان شریف کو سورج گرہن ہوگا اور اس مہینے کی ابتدا میں چاند گرہن ہوگا، اور یہ اس حساب سے اور زمانے کی عادت کے برخلاف ہوگا۔ اس روایت کو ابن جوزی نے بھی اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ اسی کتاب کے پیج 1174 پہ جو ہیں وہ مجدد الافسانی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک عباسی بادشاہ جو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے مقدمات میں سے ہوگا خراسان پہنچے گا تو مشرق کی جانب 2 دانتوں والی ایک شاخ طلوع ہوگی آسمان پر، یعنی ایک نورانی ستون جس کے 2 سر ہوں گے، اور اس کا پہلا طلوع جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے وقت ہوا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں طلوع ہوا تھا جب ان کو کافروں نے آگ میں پھینکا تھا، پھر فرعون اور اس کی قوم کی غرقابی کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے تھے وہ اس وقت ظاہر ہوا تھا۔ بس جب اس کو دیکھو تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روشنی کے شر سے پناہ مانگو۔ اسی کتاب کے پیج 1174 پہ انہوں نے مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ صدی کے شروع پر ہوگا، اور لکھا ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی نورانی دم ہوگی، یعنی کہ وہ ایک دمدار ستارہ ہوگا، اس کا منہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا اور اس کی پشت جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی جو نشانی ہے یہ کچھ اور بھی روحانی کتب میں موجود ہے جو کہ ہیں العرف وردی فی الاخبار امام مہدی، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ القول المختصر فی علامات مہدی المنتظر، یہ بھی ایک کتاب ہے احمد بن محمد الحجر الہیثمی کی۔ ایک اور کتاب ہے کتاب الاشاط الاشراط الساعہ، یہ جو ہے وہ الامام محمد بن عبد الرسول کی کتاب ہے۔ ان سب کتب میں بھی جو ہے یہ نشانیاں موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ درج کی ہیں نشانیاں حضرت امام مہدی کے ظہور کی۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ فیکٹ بتاتے ہیں جو کہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، تاکہ آپ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو بھی ڈیولپ کر سکیں تھنکنگ کا۔
مکتوبات امام ربانی کے پیج نمبر 1174 پہ جس دمدار ستارے کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی یقین سے کہنا مشکل ہے، لیکن دمدار ستاروں میں ایک بہت جو مشہور دمدار ستارہ ہے اس کو ہیلیز کومیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک دلچسپ جو ہے وہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ستارہ ہے یہ ہر 75 سے 79 سال کے بعد نظر آتا ہے، اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، اور یہ اس کا ایوریج تقریباً 77 سال ہے کہ یہ اس کے بعد نظر آتا ہے۔ یہ آخری دفعہ جو ہے یہ 9 فیبرری 1986 کو نظر آیا تھا، اور اب جو ہے اس کی جو نیکسٹ ڈیو ڈیٹ ہے، جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے، وہ ہے 28 جولائی 2061۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کے مطابق 11 سے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوگی 1484 ہجری میں۔ تو اس ستارے کی بھی جو ہے وہ ایک نورانی دم ہے، اور یہ بھی جو اس کا منہ ہے وہ مشرق کی جانب ہے، اور جو اس کی دم ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ اس ستارے کے بارے میں پیشن گوئی کس حد تک ٹھیک ہے، اور ہیلیز کومیٹ ہی وہ ستارہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے۔ معلومات شیئر کرنے کا جو ہے مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ہر اینگل سے جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے، اور تاکہ اس کے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پکچر آ سکے۔ اور اس ستارے کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ جو ہے امام جعفر صادق نے بھی حجر الہاشمی میں کیا ہے۔ وہ یہ ستارہ ہے کہ نہیں، یہ اس کا معلوم نہیں۔ ایک اور کتاب میں دیکھتے ہیں، یہ جو کتاب ہے پیشن گوئی، اس میں بھی جو ہے وہ حضرت امام مہدی کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی، جو کہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور یہ مشہور ہیں اپنی پیشن گوئیوں کے حوالے سے۔ انہوں نے بے شمار پیشن گوئیاں کی ہیں اپنے اشعار میں، جو کہ فارسی زبان میں ہیں، اور وہ مختلف ادوار کے بارے میں ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں، اور جو کہ حیرت انگیز طور پر جو ہے صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اس میں پاکستان، انڈیا کے حوالے سے بھی ہیں، غزوہ ہند کے بارے میں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں پیشن گوئیاں ان کی۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے جو ہے اپنے آخری اشعار میں لکھا ہے، یہ اشعار ہیں کچھ، کہ یہاں تک کہ ضحوکن والا بہترین سال آ جائے گا تو امام مہدی علیہ السلام عروج پر آ جائیں گے۔ اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے یہ شہرت دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہو جائے گی یہ بات جو ہے۔ اور اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ دوسرے ان کا ذکر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ بزرگوں نے جو ہیں وہ ہمارے اسلاف نے جو ہے اپنی کتب میں کیا ہے۔ پیشن گوئیاں بھی ان کے بارے میں جو ہیں موجود ہیں، اور جو ہے ان کے بارے میں بہت سارے اشارے بھی موجود ہیں کہ وہ کس طرح ظاہر ہوں گے اور وہ کیا کریں گے۔ چلیں جی، اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں اب تو۔ جو ہے آخری وقت جاتے جاتے جو ہے وہ اس طرح ہم لوگوں نے کنکلوڈ کیا ہے امام مہدی کے واقعات کو، کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر ان کی کوئی جنگیں ہوں گی عرب کے ساتھ، فارس کے ساتھ جو کہ ایران ہے، پھر بیت المقدس کی آبادی ہوگی، غالباً حضرت امام مہدی وہاں پہ جو ہے خلافت قائم کریں گے، وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ارض مقدس میں جو ہے وہ اپنا جو ہے جو مین اسٹیشن بنائیں گے وہاں پہ۔ مدینہ کی ویرانی ہوگی، خون ریزی، زلزلوں اور بھوک کی وجہ سے، اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوگی ملمت عظمیٰ نصرانیوں کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، بعد میں استنبول کی فتح ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں، اور پھر جو ہے وہ دجال سے جنگ کا سامنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔